کیا ایران پر امریکی حملے کا خطرہ ٹل گیا؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ کا لب و لہجہ بدلا کیوں؟ کیا جنگ سے پہلے مذاکرات کا فائنل راؤنڈ ہوگا؟ تہران پر حملے کے لیے امریکی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ اسرائیل ایرانی عوام کو بغاوت پر کیوں اکسا رہا ہے؟ عالمی طاقتوں کی ایک خوفناک سازش کا احوال جانیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ سینٹرل۔ میں ثنا کیوان۔ پوری دنیا اس وقت واشنگٹن پر نظریں جمائے بیٹھی ہے۔ سب کو خدشہ ہے کہ امریکہ اب ایران پر حملہ کر کے رہے گا، لیکن پاکستان نے ایک ایسی زبردست سفارتی چال چلی جس کی وجہ سے توقع کی جا رہی ہے کہ ایران پر امریکی حملے کا خطرہ وقتی طور پر ہی صحیح لیکن ٹل چکا ہے۔ آج امریکی میڈیا خود بتا رہا ہے کہ اگرچہ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کی منظوری دی ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے حملے کا حکم نہیں دیا۔ کیا ہے ٹرمپ کے اس یو ٹرن کی وجہ اور اس نئی پیش رفت میں پاکستان کا کردار کیا ہے، یہ آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایران کے خلاف امریکہ کی جنگی تیاریوں کے بارے میں آگاہ کروں تاکہ پورا منظر آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ اپنے کل کے ویلاگ میں نے ہی آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کے F-35 اور F-22 جنگی طیارے مشرق وسطیٰ میں قائم امریکی اڈوں پر اتر چکے۔ اس میں تازہ ترین پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ کل امریکہ کے مختلف ہوائی اڈوں سے تقریباً 30 KC-135 اور KC-46 ایئر ٹینکر یورپ کے مختلف ہوائی اڈوں پر اترے ہیں۔ ان ایئر ٹینکرز کی آخری منزل کے بارے میں ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ان میں سے زیادہ تر طیارے آج صبح جرمنی کے رامسٹین ایئر بیس، اسپین کے مورون ایئر بیس اور NAS روٹا پر اترے ہیں۔ 2 ایئر ٹینکرز اٹلی کے ایئر بیس پر لینڈ کیے ہیں، جبکہ کم از کم ایک برطانیہ کے پریسٹیج انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترا ہے۔ امریکہ کے کچھ ایئر ٹینکرز بلقان کے اوپر پرواز کرتے بھی دکھائی دیے، جو ممکنہ طور پر یونان یا ترکی کی جانب جا رہے تھے۔ یہ امریکی ٹینکرز ایئر پاور پروجیکشن کے لیے ایک اہم اثاثہ ہیں۔ ان ٹینکرز کو لڑاکا طیاروں، بمبار طیاروں یا معاون طیاروں کے ساتھ مل کر تعینات کیا جاتا ہے تاکہ حملہ اور طیاروں کو فضا میں ایندھن کی سپلائی ممکن بنائی جا سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم تھاڈ پہلے ہی خلیجی ریاستوں میں نصب ہے۔ اب امریکہ گائیڈڈ میزائل تباہ کرنے والے USS ٹام ہاک کو بھی مشرق وسطیٰ میں منتقل کر رہا ہے، بلکہ طیارہ بردار جنگی بحری جہاز USS نمیٹس بھی مشرق وسطیٰ کے آس پاس پہنچ گیا۔ اس امریکی بیڑے کو 20 جون کو کوٹ انان شہر میں رپورٹ کرنی تھی، لیکن اب اسے ہنگامی آپریشنل ضرورت کے تحت خلیج میں طلب کر لیا گیا ہے۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف مہم کے دوران اتنے بڑے پیمانے پر امریکی نقل و حرکت بتا رہی ہے کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا توقع کر رہی تھی کہ امریکہ کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر دے گا۔ ان خدشات کو تقویت خود صدر ٹرمپ نے ہی دی جب انہوں نے تہران کو خالی کرنے اور ایران کو غیر مشروط سرنڈر کی دھمکی دی، لیکن اب ان کا لب و لہجہ بدل چکا ہے۔ اب وہ امریکی میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ ایران پر حملے کا ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے، یہ 50-50 ہے، ہو سکتا ہے اور ہو نہیں بھی سکتا ہے۔ امریکی صدر کے موقف میں یہ تبدیلی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کے بعد آئی ہے۔ پاکستان کی جانب یہ ایک زبردست سفارتی چال تھی جس کا اعتراف عالمی میڈیا اور بین الاقوامی سفارتی ماہرین بھی کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں لنچ کے دوران ایک اہم ملاقات کی، اور اس میٹنگ میں نہ صرف ایران اسرائیل جنگ پر تبادلہ خیال ہوا، بلکہ پاک بھارت کشیدگی، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری کے ایشوز پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد صحافیوں نے جب امریکی صدر سے پوچھا کہ آپ نے پاکستان کی آرمی چیف سے ایران کے حوالے سے کوئی بات کی، تو اس پر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، شاید دوسروں سے بہتر، اور وہ اس صورتحال سے خوش نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کے اسرائیل سے تعلقات خراب ہیں، وہ دونوں کو جانتے ہیں، در حقیقت شاید ایران کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا ہے۔ ٹرمپ نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران سیز فائر کرنے پر پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ ان کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کرنا باعث اعزاز ہے۔ وہ میری درخواست پر یہاں آئے کیونکہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے جنگ کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ اس ملاقات کے اختتام پذیر ہوتے ہی اس کے نتائج برآمد ہونا شروع ہو گئے۔ پہلی پیش رفت یہ ہوئی کہ صدر ٹرمپ نے ایرانی قیادت کو بلا کر ان کے ساتھ بات چیت کا عندیہ دے دیا۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے واضح اعلان کیا تھا کہ ایران کے ساتھ بات چیت کا وقت اب گزر چکا ہے، اب صرف ڈیل ہوگی یا پھر جنگ،
دوسری اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ یورپی ممالک نے ایران کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کیا۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس اب ایران کے ساتھ بیک ڈور رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تیسری پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے خبر دے دی ہے اگرچہ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملوں کی منظوری دے دی، لیکن ابھی انہوں نے حملے کا حکم وقتی طور پر معطل بھی کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ اپنا جنگی ساز و سامان خطے میں منتقل کر رہا ہے جبکہ ایران کو سرنڈر کرنے کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے، دوسری طرف مذاکرات کی باتیں بھی کر رہا ہے۔ تو آخر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا پلان کیا ہے؟ اگر آپ باریک بینی سے صورتحال کا جائزہ لیں تو امریکہ اس وقت ایران سے ایک ہی مطالبہ کر رہا ہے، وہ اپنے جوہری اثاثوں کی تباہی بلا چوں چراں قبول کر لے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے صدر ٹرمپ کو خبردار کیا کہ ایران پر امریکی حملہ ایک طویل اور تباہ کن جنگ کا آغاز ہوگا۔ یہ جنگ صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہے گی، اس سے نہ صرف یہ خطہ بلکہ پوری دنیا عدم استحکام کا شکار ہو جائے گی اور دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں کو بھی نقصان پہنچے گا۔ یہی وہ بات ہے جس پر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان اتفاق ہوا۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے امریکہ نے ایران پر حملے کا فیصلہ وقتی طور پر مؤخر کر دیا ہے، جس کے اشارے بھی مل رہے ہیں، لیکن نتن یاہو نے ان مذاکرات کو شروع ہونے سے پہلے ہی سبوتاژ کرنے کی سازش شروع کر دی ہے۔ اسرائیل نے ایران میں رجیم چینج کے لیے عوام کو بغاوت پر اکسانے کی کوششیں تیز کی۔ کل اسرائیل نے ایران پر ایک خوفناک سائبر اٹیک کیا اور اس کے سرکاری ٹی وی کی نشریات کو کئی گھنٹے تک ہیک کیے رکھا۔ اس دوران اسرائیل کی جانب سے ایرانی عوام سے حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی بھی اپیلیں کی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی عوام کو خبردار کر دیا گیا کہ اگر آپ اپنی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نہیں نکلے تو پھر اسرائیل اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اسرائیلی سائبر اٹیک کے بعد ایرانی حکومت نے ملک میں انٹرنیٹ بھی بند کر دیا۔ اسرائیل کے سائبر حملے سے ایک بات واضح ہو چکی کہ نتن یاہو صرف ایران کی جوہری صلاحیت کا خاتمہ نہیں چاہتا بلکہ وہ ایران میں قیادت کی تبدیلی بھی چاہتا ہے تاکہ اپنی مرضی سے آپریٹ کر سکے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور یورپی طاقتیں کئی برسوں سے ایران میں تبدیلی کی راہیں ہموار کر رہی ہیں۔ انہیں ایران کے مختلف سیاسی، لسانی اور نسلی گروہوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اس حوالے سے سب سے نمایاں نام شہزادہ رضا پہلوی کا ہے۔ وہ ایران کے سابق شاہ محمد رضا پہلوی کے بیٹے ہیں۔ شہزادہ رضا پہلوی خود کو ایک سیکولر اور جمہوری ایران کا علمبردار قرار دیتے ہیں۔ وہ امریکہ میں مقیم ہیں اور حالیہ برسوں میں اسرائیلی اور امریکی لابی کی جانب سے انہیں کھلی حمایت حاصل ہوئی ہے۔ کئی یورپی تھنک ٹینکس اور ایرانی ڈائسپورا بھی رضا پہلوی کے ساتھ ہی جڑا نظر آتا ہے۔ دوسرا بڑا دھڑا مجاہدین خلق ہے، جس کی قیادت مریم رجوی کر رہی ہیں۔ ماضی میں عسکری کارروائیوں کے حوالے سے متنازع جانی جانے والی یہ تنظیم آج کل ایک منظم سیاسی اور سفارتی مہم چلا رہی ہے۔ امریکہ اور یورپ میں انہیں خاصی سپورٹ حاصل ہے، تاہم اس دھڑے کی ایران کے اندر عوامی مقبولیت محدود ہے۔ اسی صف میں شامل ایک اور اہم دھڑا ہے جسے ہم کانسٹیٹیوشنلسٹ پارٹی آف ایران کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ جماعت ایران میں آئینی بحالی کے حق سے سرگرم ہے۔ اس پارٹی کی قیادت روش زند کر رہے ہیں اور یہ زیادہ تر رضا پہلوی کے ہم خیال حلقوں میں شمار ہوتی ہے۔ ایران کے اندر اس گروہ کی سیاسی مقبولیت کچھ خاص نہیں، تاہم یورپی ایرانی حلقوں میں اس کے کچھ فعال مراکز موجود ہیں۔ ایران کی نسلی اقلیتوں میں کرد، بلوچ، عرب گروہ بھی ہیں۔ یہ تمام گروہ اپنے اپنے علاقے میں مضبوط نیٹ ورک کے حامل ہیں، لیکن باقی ایران میں ان کی موجودگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان گروہوں کو کھلی عالمی حمایت دستیاب نہیں، مگر خفیہ طور پر یہ اسرائیلی اور مغربی تھنک ٹینکس کے رڈار پر ہے۔ نئی نسل کی ابھرتی تحریکیں زن، زندگی اور آزادی ایران کے شہروں میں عوامی مزاحمت بن چکی ہیں۔ اگرچہ یہ تحریکیں قیادت سے محروم ہیں، مگر ایرانی تارکین وطن سے لے کر یورپی دارالحکومتوں تک انہیں اخلاقی اور سفارتی حمایت مل رہی ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ اسرائیل یا اس کے اتحادیوں کے پاس حکومت کا تختہ الٹنے کا فی الحال کوئی یونیفائڈ پلان موجود نہیں، اس لیے ایسی کوئی بھی کوشش ہوئی تو اس کا نتیجہ صرف اور صرف افراتفری ہوگا، جو خطے میں کسی کے مفاد میں نہیں۔ پاکستان ایران میں قیادت کی تبدیلی کے اس مغربی صہیونی منصوبے سے متفق ہی نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے صدر ٹرمپ کو اپنے تحفظات سے بھی آگاہ کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کو بہتر سمجھتے ہیں۔ جیسے آرمی چیف نے امریکی صدر کے سامنے ایران سے متعلق واضح موقف اختیار کیا ہے، ٹرمپ نے ان کا موقف نہ صرف سنا ہے بلکہ اس موقف کو سمجھا بھی ہے۔ شاید اسی لیے اسرائیل اور بھارت کو لگ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ کی گفتگو بہت بہتر ہوئی ہے۔ اب یہ تنازع کوئی بھی شکل اختیار کر لے،
ایک بات یقینی ہے کہ جب بھی امریکہ اور ایران میں ثالثی ہوگی، پاکستان ضرور اس میں کچھ نہ کچھ کردار ادا کرے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کا کردار مزید کتنا اہمیت اختیار کر سکتا ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔